شریعت کی نظر میں حیا وہ صفت ہے جس کے ذریعے انسان بیہودہ، کبیح اور ناپسندیدہ کاموں سے رک جاتا ہے۔ دین اسلام میں حیا اور پاک دامنی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان اسے اپنا کر معاشرے کو پرامن بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے، اور منکرات و فواحش کے قریب جانے سے روکا گیا ہے تاکہ معاشرہ انارکی اور فساد سے بچ جائے۔ حیا انسان کو پاک باز، پرہیزگار، عفت مآب اور صالح انسان بناتی ہے۔ اگر بندے سے کوئی گناہ اور معصیت اور لغزش سرزد ہوتی ہے تو یہ حیا ہی ہے جو اسے عار، شرمندگی اور ندامت کا احساس دلاتی ہے۔ باحیا انسان کسی غلط کام کے ارتکاب کے بعد لوگوں کا سامنا کرنے سے جھجک محسوس کرتا ہے۔ حیا مومن کی صفت، ایمان کی شاخ، ایمان میں داخل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ حیا اسلامی تہذیب اور تمدن کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے اور اسی پر پاکیزہ معاشرے کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں حیا کے جذبات کو پروان چڑھایا، شرم و حیا والی کیفیات سے بہرہ ور کیا۔ آپ نے ایک اچھا معاشرہ بنانے اور اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی عادات اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہدایات اور تعلیمات دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ مزید فرمایا گیا، اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں مگر جس موقع زینت میں سے غالباً کھلا رہتا ہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھا کریں۔ سورہ العنکبوت میں ارشاد ہوا، اور نماز کی پابندی رکھیے، بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سورہ النحل۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 151، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فاحش باتوں کو، ان میں جو اعلانیہ ہیں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33۔ اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ بنی اسرائیل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو دیکھے۔ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھلی جگہ یعنی میدان میں برہنہ نہاتے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نہایت باحیا اور ستر پوش ہے، وہ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص نہائے تو پردہ کرے۔ حضرت جرحدہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما تھے اور میری ران کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ران ستر میں شامل ہے؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے کلام میں سے جو حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام خلد نامی عورت نقاب کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ اپنے مقتول شہید بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے کہا، آپ اپنے شہید ہونے والے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟
اور اتنی مصیبت اور غم کے باوجود آپ نقاب کیے ہوئے ہیں؟ اس عظیم خاتون نے کہا اگرچہ میرا لخت جگر فوت ہو گیا ہے لیکن میری حیا تو فوت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں سب پیغمبروں کی سنت ہے: شرم اور عطر لگانا اور مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد جب بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا سے فرمایا، اے علی، غیر محرم عورت پر ایک نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر نہ دوڑاؤ، اس لیے کہ پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری نظر تمہارے اوپر وبال ہوگی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے: ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، وہ جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری بات جہاں کہیں بھی ہو قابل ملامت ہے اور شرم و حیا جہاں کہیں بھی ہو باعث فخر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ شریعت نے شرم و حیا کی بقا، توالد و تناسل کے سلسلے کو آگے بڑھانے اور مرد و عورت کی جنسی تسکین کے لیے نکاح جیسے خوبصورت بندھن کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں مرد اور عورت کا آپس میں مودت اور رحمت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے رشتہ داریاں، خاندان، معاشرہ اور سماج وجود میں آتا ہے۔ عورت کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، عورت اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ نمبر 2، عورت اگر بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ نمبر 3، عورت اگر بہن ہے تو اس کی پرورش، تربیت اور اچھی جگہ رشتہ کر دینے پر جنت کی ضمانت۔ نمبر 4، عورت اگر بیوی ہے تو مرد کا لباس اور دنیا کی بہترین متاع اس کو قرار دیا گیا۔ آج کی عورت اگر اپنی زندگی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شہوت کی نگاہ سے دیکھنے کی تو دور کی بات ہے، اپنے تصور میں بھی نہیں لائے گی۔ اور عورت اپنی تمام تر خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اپنے شوہر کے لیے نیک رفیق سفر، والدین کے لیے چشمہ رحمت، بھائی کے لیے گلدستہ محبت، اولاد کے لیے گہوارہ الفت و چاہت اور سارے معاشرے کے لیے نیک بخت اور نیک سیرت کا مجموعہ بن کر ساری دنیا کو جنت نما بنا سکتی ہے اور دنیا میں پھیلنے والی تمام برائیوں کا سد باب بن کر انسانیت کو بھولا ہوا سبق یاد دلا سکتی ہے اور انسانیت کو جہنم کے دہانے سے دور کر کے جنت کی لازوال نعمتوں کی طرف پھیر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا سراسر خیر ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 7305 ہے۔ گویا انسان جس قدر باحیا ہوگا اتنا ہی خیر اس کے اندر ہوگا اور وہ سراپا خیر بن جائے گا، اور جو حیا سے محروم ہو جائے وہ حقیقت میں خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص سے خیر کی توقع رکھنا ہی فضول ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو دل چاہے کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو اسلام کی سب سے اہم خوبی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خوبی ہوتی ہے اور اسلام کی خوبی حیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4181 ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حیا اور ایمان کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 7331 ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح مختلف حوالوں سے بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے وہ پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا اور اشتہارات دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور اس کا سد باب کرنے کی بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ معاشرے پر ایک داغ ہے اور اس معاشرے کی خوبصورتی اور پاکیزگی کو بدنما بنانے کا باعث ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو مسلم معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آیا، اگر کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو کر کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنے لگے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا نام بھی ماضی میں نہ سنا گیا ہو۔